اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا مشہور ترین اکانومسٹ ملٹن فریڈمین، جس کو نوبل پرائز بھی مل چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ گریڈی یعنی لالچی ہونا کوئی غلط بات نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ گریڈ یعنی لالچ سے ہی دنیا کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک اور مشہور اکانومسٹ کے مطابق دنیا کے کچھ ممالک دوسرے ممالک سے زیادہ امیر اس لیے ہیں کیونکہ وہ لالچی ہیں۔ اکنامک ترقی لالچ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ اس کی اکانومی اسی لیے اسٹرانگ ہے کیونکہ اس کے لوگوں کو زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش بچپن سے ہی دی جاتی ہے۔ اس طرح کے تمام آرگیومنٹ دنیا میں موجود ہر مذہب کے مطابق غلط ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر مذہب لالچ کو برا سمجھتا ہے، کیپٹلسٹ اکانومی اور ہمارا کلچر دونوں ہی لالچ کو معاشرے میں ابھارتے ہیں، چاہے اس کا اظہار لفظوں میں نہ کیا جائے تب بھی، اور ہم انکانشیسلی ان ساری باتوں کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ ہماری فلمیں، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے ذاتی تجربات، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ان چیزوں کی خواہشات پیدا کر رہی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات تو ہمیں وہ چیزیں بھی اپنی ضرورت لگنے لگ جاتی ہیں جن کی ہمیں خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ ایک شے جس کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں، مگر جب ہمارے ارد گرد موجود سب لوگ وہ شے لے لیتے ہیں تو ہم بلا وجہ ڈپرائیوڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے ہم نے کبھی پہلے اس شے کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، اور یہ اب ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ اب اسلام اس کیپٹلسٹ اپروچ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کے تمام مذاہب اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیتھولک چرچ کے مطابق 7 گناہ بہت خطرناک ہیں اور ان میں سے ایک لالچ ہے، اور بدھزم کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان برائی ہی تب کرتا ہے جب وہ کوئی خواہش کرتا ہے۔ اب ان سب مذاہب کے مقابلے میں اسلام کہاں کھڑا ہے؟ اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، رضا بالقدر، قدر پہ راضی رہنا۔ پہلے بنیادی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی رب ہے، وہ ہی مالک ہے اور وہ ہی بادشاہ ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی رزاق ہے جو رزق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، کیا وہ اللہ کی رحمت کے نگران ہیں؟ کیا وہ اللہ کے خزانوں کے نگران ہیں؟ کیا وہ طے کرتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ہم نے ان کی سیلریز، ان کی انکم طے کی ہوئی ہے۔ وہ کون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کتنا مال ملے گا؟ وہ کون ہے جو طے کرتا ہے کہ آپ کتنا مال جمع کریں گے؟ یہ آپ خود نہیں ہیں، یہ آپ کی کوششیں نہیں ہیں، یہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اور میرا رب ہے، یہ آپ کا اور میرا مالک ہے جو زمین و آسمان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ اللہ عز و جل ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت دولت مند ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک گروپ دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ذَخْرِيًّا، حتیٰ کہ امیر ترین آدمی کو بھی ڈاکٹر، کلینر اور مکینک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک کلینر کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کسی کو کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو کیا ملے گا اور کس طرح کا سٹیٹس ہوگا۔ تو یہ اصول طے ہو گیا کہ اللہ آپ کے اور میرے رزق کے انچارج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم تم سے مال مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم تمہیں مال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کو رزق ملے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، چاہے وہ اس سے دور بھاگے اسے پھر بھی وہ رزق ملے گا، اور اگر وہ اس کی طرف بھاگے پھر بھی اسے وہ رزق مل کے رہے گا۔ سو ڈزنٹ میٹر آپ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لکھا ہوا رزق آپ کی طرف آ کر رہے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے میں روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اے اللہ اس کے لیے کتنا رزق، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمبر بتاتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق ملے گا اور فرشتہ وہ لکھ لیتا ہے۔ یہ نمبر آپ بدل نہیں سکتے، آپ نہیں بدل سکتے چاہے آپ تمام زندگی لگا دیں، صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں رزق ہمارے لیے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کتنا رزق بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مولا ہے، تو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے جتنے رزق کا فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس آدمی کو دیں، واللہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو نہیں دیا۔ پھر ان صحابی نے دوبارہ کہا واللہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کو دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مال نہیں دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ صحابی نے وہی بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات میں اچھے آدمی کو مال نہیں دیتا کیونکہ وہ یہ مال غلط کام میں استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے گناہ کا شکار ہوگا جو اسے جہنم میں پہنچا دے گا، تو مال نہ دینا اس آدمی کے لیے بہتر تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ تھی کہ اس آدمی کی پائرٹی مختلف طرح کی ہے اور چاہے وہ کتنا بھی نیک تھا زیادہ مال اس کو گناہ کی طرف مائل کر سکتا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مال دے کر اس کا فائنینشیل سٹیٹس اونچا کرتے تو اس کی آخرت تباہ ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آخرت کو اس کی دنیاوی غربت پر ترجیح دی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے بارے میں علم کیا ہوگا جو خالق ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ نیک آدمی ہے، جنتی آدمی ہے، میں پیسہ دے کر اس کی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہمارے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر پہ راضی ہونا چاہیے، یعنی کہ رضا بالقدر پہ راضی ہونا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اس پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ یہ بہت پروفاؤنڈ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی۔ اپنے آپ سے پوچھیں وہ شخص جس کے پاس 1 ملین ہے اور وہ 1 اور ملین کی تمنا کرتا ہے، وہ حقیقتاً امیر نہیں، کیونکہ وہ دوسرے ملین کے لیے غریب ہے جس کی اسے چاہت ہے۔ اسی طرح جو ملینئر ہے اور وہ بلینئر بننا چاہتا ہے وہ بلین غریب ہے کیونکہ وہ اس لیول پہ پہنچنا چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا، اور آپ اپنی خواہشات جب ختم کر دیتے ہیں تو فوراً امیر بن جاتے ہیں۔ یہ رضا بالقدر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے امیر وہ شخص نہیں جس کے پاس بہت ساری اشیاء ہیں، بلکہ امیر وہ ہے جس کا دل مطمئن ہے۔ ذرا سوچیں اسلام میں عمارت کو آپ کی کار سے نہیں ماپا جاتا جو آپ چلاتے ہیں، یا اس لباس سے جو آپ پہنتے ہیں، یا وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں، بلکہ امیر وہ ہے جس کا دل مطمئن ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ رضا بقدر اللہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مال نہیں تو میں گھر بیٹھ جاؤں، قدر پہ راضی ہو جاؤں؟ نہیں۔ اور اسلام اسی مقام پر کیتھولک چرچ، کیپٹلزم اور باقی تمام مذاہب سے فرق ہے۔ رضا بالقدر کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پہ مطمئن ہو جائیں جب آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اسلام میں چیک اینڈ بیلنس ہے تاکہ آپ کا لالچ آپ کو کھوکھلا نہ کر دے، تاکہ دنیا کی خواہش آپ کو کرپٹ نہ کر دے، اسی لیے چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ حلال خواہش رکھنا جائز ہے، لیکن آپ کا ایمان اور دماغ یہ چیک رکھے کہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی پھر بھی آپ مطمئن اور راضی ہیں۔ حلال خواہش رکھنا جائز ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا بھی جائز ہے، مگر اگر
آخر میں وہ خواہش پوری نہ ہو پھر بھی آپ راضی رہیں. آپ کا کاروبار کامیاب نہیں ہوا یا آپ کی پروموشن نہیں ہوئی، اٹس اوکے. آپ نے خواہش کی، محنت کی، کامیابی نہ ہوئی، دیٹس فائن، اور آخری فیصلہ قبول کر لیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی حلال خواہش کو شریعت کے دوسرے احکامات کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنائیں. آپ کی دکان آپ کی نماز چھوٹنے کا باعث نہ بنے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک لوگوں کی اس طرح تعریف کی ہے کہ وہ لوگ حقیقتاً رجال ہیں، یعنی جواں مرد ہیں، جنہیں نہ ان کی تجارت اور نہ ان کے مال اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں. نوٹس، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت نہیں ہے، مال نہیں ہے. نہیں، تجارت یا مال ہونا برا نہیں، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات ماننے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو. حلال خواہش رکھنا اور اس کے لیے محنت کرنا برا نہیں، لیکن پرائیورٹی اللہ سبحانہ و تعالی ہونے چاہیے. پرائیورٹی آپ کا ایمان اور آخرت ہونی چاہیے، آپ کی عبادت ہونی چاہیے، اور پھر حلال اور حرام. اور پھر حلال اور حرام میں فرق جب آپ کر لیں گے تو آپ کو حلال خواہش رکھنے کی اجازت ہے، اور آپ حلال خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں. اور اگر پھر بھی خواہش پوری نہ ہو تو راضی ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھا ہے. تو دنیا کی خواہش کرنا برا نہیں، مگر صرف حلال چیزوں میں. اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن خواہش لالچ سے فرق ہے، اور خواہش اللہ کے احکامات اور شریعت کے بعد آتی ہے، تو ہماری خواہش ہمیں کنزیوم نہ کر لے. اسی لیے اسلام کی فلسفی فرق ہے. انسان خواہش تو کرتا ہے، اور حلال خواہش رکھنا جائز ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا بھی جائز ہے. گو اہیڈ اور خواہش کے لیے کوشش کرے، لیکن اگر وہ پوری نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر سمجھ کر راضی ہو جائیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت کا احاطہ آپ کا علم نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنا کل بہتر چاہتے ہوں تو محنت کریں، مگر آج جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. اور رضا بالقدر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی ختم کر دیتی ہے. رضا بالقدر پہ توکل کرنے سے حسد ختم ہو جاتا ہے، اور رضا بالقدر سے آپ خوش رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں ٹیسٹ کرتا ہے. پھر جو اس ٹیسٹ کے بعد کہتا ہے میں راضی ہوں، تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناخوش ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے. تو جو اللہ کے ٹیسٹ پہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. نوٹ کریں کہ صحابہ کرام کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لقب سے پکارا ہے، رضی اللہ عنہم، جو اللہ سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گیا.